بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کا آواز آ رہی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی 23 رکوع کی ایک آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بس اتنا اللہ تعالیٰ میں قریب ہوں، بس فوراً آ گئے. لیکن آپ کہہ دو، کہنا چاہیے تھا نا، آپ کہہ دیجئے جگہ جگہ کل آپ کہہ دیجئے، ویسا نہیں. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں قریب ہوں. کل کا لفظ بھی نہیں لائے گا، ایل نہیں کیا گیا، اتنا قریب ہے اللہ تبارک معلوم ہے. انی قریب، بس میں تو بالکل قریب. جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. سنتا نہیں، لفظ سننے کا لفظ نہیں لایا. اجیبو، میں قبول کرتا ہوں. دعوت الداع اذا دعانی، جب مجھے دعا کرتا ہے. فلیستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ اب میری بات کو قبول کریں، میرے احکام کو قبول کریں، اس پر چلیں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر یقین رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. گزشتہ وہاں پر مجلس میں بات یہ آئی تھی کہ توفیق کس کو کہتے ہیں. ایک آدمی کے لیے کام کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے تو یہ توفیق سے محروم ہے. اس کی برائی سے بچ سکتا ہے، نہیں بچ رہا ہے، یہ اس کی جو ہے بے توفیقی ہے. بے توفیقی سے توفیق کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس سے نیک کام میں لگا رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے بچا کے رکھے، اس کو دعا کی توفیق دے. اللہ کے آگے جو ہے مانگنے، گڑ گڑانے، عاجز آنے کی توفیق دے. سب کچھ اسی سے ہونے والا ہے، اللہ سے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا نہیں. تو توفیق کا ایک جز جو ہے اللہ سے دعا کرنا ہے. تو ایسی دعا کے بارے میں بہت سارے بولتے رہتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے شعب الایمان، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کی دوسری جلد ہے. اس کے اندر جو ہے دعا کے بارے میں جو چند اہم باتیں آئی ہیں وہی آپ کو سنانے جا رہا ہوں. تو پہلے اس آیت کا جو ہے لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. تو اللہ کے رسول صحابہ کرام جو ہے اس کی روزوں کے بعد آیت آئی، اس کے بعد عید کا ذکر آ گیا. تو ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ سے پکاریں، کیا ہمارا رب دور ہے کہ زور سے چیخ کر پکاریں گے؟ پوچھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ سے اللہ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمارا رب قریب ہے، جب آہستہ سے بولے چلتا ہے کیا؟ چک چک کو بولنا ہے. خدو ہو جاتے ہیں لوگوں. ویسا کیا کرنا چاہیے؟ تو فوراً ہی جو ہے یہ سوال آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں بالکل قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ بندوں سے بہت قریب، اتنا قریب ہے کہ ہم یہ کریں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اس کی رگے جان سے قریب ہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگے جان سے قریب ہیں. معلوم اب اس سے بات کیا کر سکتے؟ تو یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں تم کو. وہاں جا کے دعا کرو، وہاں جاؤ، وہ جگہ جاؤ. کہاں جاتے رہتے دیکھو، کہاں جا کے کرتے رہتے. تو دعا کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو دعا جو ہے ایمان والے کا ہتھیار ہے، حدیث میں آتا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن صرف یہ کہ گزشتہ مرتبہ ہمارے پاس بات آئی تھی کہ توفیق کیا ہے. دعا کی انسان کو جو ہے یہ ہو جائے، اللہ سے دعا کرنے کی اس کو جو ہے توفیق ہو جائے، تو یہ نیک توفیق کی علامت ہے. کیا مانگنا اللہ سے؟ پھر طرف کچھ لوگوں کو دیکھا اللہ کی بہت بری حالت میں ہے، تو اللہ کو دیکھ کر بولے کیا ان لوگوں کو دعا کی توفیق نہیں ہے نا، دعا نہیں کرتے لوگ. تو دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. تو اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن پیدا کرنے والی چیز دعا. معلوم ہے دعا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن پیدا کرنے والی چیز ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بہت اہم باتیں ہیں.
ویسے آئی ہوں گی لیکن اس میں بہت اچھی طریقے سے دیا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہی سنانے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کرے میں فإنی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں. تو قریب کیسا؟ علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ بندے کے بہت قریب ہے. یہ بات اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو اب جو ہے میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میری بات قبول کرو. جو احکام تم کو دے کر بھیجا ہوں تمہارا بھلا ہے، اس میں اللہ کا بھلا تو نہیں ہے، اسی میں تمہارا ہی بھلا ہے میرے احکام کو قبول کرنے میں، اس پر چلنے میں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ میرے احکام پر چلیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. رشد یعنی ہدایت، غی کے معنی گمراہی. تو اسی طریقے سے کہ میری بات کو قبول کر کے مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے راستے پر چلیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی. دیکھو ہدایت کا راستہ اللہ کھول دیا ہے بندوں کے لیے. سورہ مومن کے اندر وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، تمہاری دعا میں قبول کروں گا. میں بھی سنوں گا اگر نہیں فرما رہا ہے. اپلیکیشن رکھ لے بٹن سب دیکھیں گے، کنسیڈر کریں گے، کنسیڈر نہیں. ادعونی، تم مجھے پکارو. کیا؟ تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سنوں گا نہیں فرما اللہ تعالیٰ، معلوم ہے. پھر اس کی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادت نے کیا ہے؟ دعا کا مانگنے سے. جو مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل و خوار کو جہنم میں داخل ہوگی. دیکھو تو اللہ کے رسول کہتے ہیں الدعا والعبادت، دعا ہی عبادت ہے. کیونکہ اوپر دعا کرو گا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو دعا اور عبادت ہی کچھ. بلکہ حدیث میں آتا ہے الدعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز، عبادت کا جوہر ہے. عبادت یعنی کیا؟ اللہ کی طرف جھکنا. سب سے زیادہ کب جھک رہتا ہے؟ دعا کر رہا ہے. سب سے زیادہ جھکاؤ کب رہتا ہے؟ دلی تعلق کب ہوتا ہے؟ کچھ تو مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. نماز میں ہے پڑھتے رہتا ہے، کیا کبھی پوچھو کیا پڑھے امام صاحب، معلوم رہتا ہو. تو دعا مانگنا الگ ہے، دعا پڑھنا الگ ہے. یاد رکھو، دعا پڑھنا کچھ یاد کی چیزیں پڑھتا رہتا ہے بندہ، وہ صرف دعا پڑھنا ہے. دعا مانگنا الگ ہے. اپنی ضرورت ہے، اپنی احتیاج ہے، اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھنا، آگے اس کو جو ہے اللہ کے آگے جو ہے عاجزانہ اپنی ضرورتوں کو رکھ کر جو ہے یہ اللہ سے کرنا کہ اللہ تو ہی پورا کرنے والا، کوئی پورا کرنے والا. تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا میں. تو اس سے پہلے آتے آتے مجھے خیال آ گیا، تو جو غیر اللہ سے مانگنے والے ہیں ان کا کیا انجام ہے. تمہارا رب ہے جو رات کو دن میں داخل کر رہا ہے اور دن کو رات میں داخل کر رہا ہے. کیونکہ رات دن کی گردش چل رہی ہے نا، ختم ہو رہا ہے سال. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کر رہا ہے، رات کو دن میں داخل کر رہا ہے. وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. کیا اللہ کام بن رہا ہے؟ ہمارے لیے تو دن رات بنا ہے، دن رات کی گردش کون لگائی ہے؟ کل یجری لیجری مسمى، سب جو ہے ایک مقررہ وقت تک جو ہے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کی حکومت چلی ہوئی ہے. کس کا چلے آرڈر کے اوپر؟ مودی کا چلے گا؟ پریزیڈنٹ آف امریکہ ٹرمپ اس کا چلے؟ کیا اس کا چلے؟ روس کا؟ کس کا نہیں چلا؟ اللہ کا حکم چلا ہے. لہ الملک، ساری حکومت اسی کی چلی ہوئی ہے. اب رہے، اب آگے پوچھا والذین تدعون من دونہ، تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے مالک نہیں، جس کو تم پکار رہے ہو. یا خواجہ، یا غوث، یا علی. دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس پر لکھا ہوا ہے، تمہارے آٹو پر لکھا ہوا ہے. اس سے معلوم تمہارا عقیدہ وہ ہے، معلوم تم مشرک ہو، تمہارا عقیدہ شرک سے داغدار ہو چکا ہے. معلوم ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں. آگے کیا ہے؟ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو تو سنیں گے نہیں. کہاں سنتے ہیں؟ سن رہی غوث سن رہی، خواجہ سن رہی، علی سن رہی. سوچ رہا غوث سنو، کہاں ہے؟
ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم پکارے تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا بالفرض اگر سن بھی لیں، ما استجاب لکم تم کو جواب نہیں دیں گے۔ وہ یوم القیامت اگر قبر کے پاس جا کے، ممکن ہے قبر اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے، قبر کے پاس جا کے سنے تو ہوں گے۔ اور کیا ہے، وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہارے شرک سے بیزار ہے، یہ کل انکار کریں گے۔ یہ کون، ہم تو بولے نہیں اللہ کے، اللہ ہم کا بولیں گے ان کو، ہم نے پکارو بولے تھے، ہم نے دعا کرو ہم نہیں بولے، کیا کرتے ہیں بولو، خواجہ غوث علی یہ سب بولیں گے تم کو، کیا معلوم ہے ہم نہیں بولے ان کو، ہم نے پکارو ہمارے سے دعا کرو نہیں بولے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو بولو۔ پھر کیا فرماتا ہے، ولا ينبئك مثل خبیر، اور کوئی بتائے گا نہیں تجھ کو ایک خبردار۔ یہ حقیقت بتانے والا کون ہے، خبردار نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی کوئی حقیقت بتانے والا نہیں۔ ولا ينبئك، تم کو متنبع نہیں کرے گا، خبردار نہیں کرے گا، مگر وہی ذات جو اللہ تعالیٰ کی، اسی نے تم کو بتا دیا کہ دیکھو کسی کے پاس کچھ پاور نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں سوائے اللہ کے، اسی کو پکارو۔